بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ رشیا اور یوکرین کی جنگ جاری ہے اور 6 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ رشیا کو شروع میں کافی کامیابیاں بھی ملیں، پھر اس کے بعد اس نے چند علاقے قبضہ کیے۔ ڈونیٹسک کا علاقہ، کرائمیا پہلے سے ہی ان کے قبضے میں تھا، اور اس طرح اپنی پوزیشن وہاں کنسالیڈیٹ کی، اور خیال یہ تھا کہ اس کے بعد فورسز آگے بڑھیں گی، لیکن وقت گزرتا گیا اور مزید فتوحات نہ ہوئی۔ کچھ علاقوں میں کچھ دیہات مزید کیپچر کیے رشیا نے، اور اس سے لگتا تھا کہ یہ ایسٹرن سائڈ سے اوفینسو جو ہے وہ رشیا پرسو کرے گا تاکہ مزید علاقے قبضہ کرے۔ کئی خاص طور پہ اگر کیپٹل سٹی پہلی اٹیمپٹ میں ان کیپچر نہیں کر سکے تھے کیونکہ وہ فورٹریس کے طور پہ تیار کیا ہوا تھا یوکرینینز نے، تو یہ خیال تھا کہ بعد میں پھر اٹیمپٹ کریں گے اور اس کو کیپچر کریں گے، کیونکہ جب تک دارالحکومت نہ پکڑا جائے، کیپچر کیا جائے، تو ملک تو چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہوا نہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ ٹیکٹکس اور صورتحال بھی بدلتی رہی۔ پہلے سینکشنز لگتی رہیں، بڑا ویسٹرن کنٹریز کا یہ خیال تھا کہ سینکشنز لگ گئیں تو رشیا تباہ ہو جائے گا، لیکن رشیا سینکشنز کے باوجود چل رہا ہے، اور انہوں نے کہا جاتا ہے کہ اپنے تیل کی جو ان کی آمدن ہے، آئل کی سیلز اور گیس کی سیلز، اس سے انہوں نے پہلے سے کہیں زیادہ ریونیو کما لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سینکشنز کوئی ان پہ بہت افیکٹ نہیں کر رہی، یہ ریونیو ہی ان کی اکانومی کی آپ کہہ لیجئے کہ بنیاد تھی۔ اس اثنا میں دھڑا دھڑ مغربی دنیا اسلحہ، گولہ بارود وہاں پہنچاتی رہی، اور سب سے اہم چیز جو انہوں نے کی وہ یہ کہ ان کے لوگوں کو، یعنی یوکرینینز کو، والنٹیئرز کو انہوں نے ٹریننگ کرنی شروع کر دی۔ برطانیہ میں بھی ٹریننگ ہو رہی ہے، امریکہ نے بھی بعض ملکوں میں ان کو ٹرین کرنا شروع کیا ہوا ہے، اور غالباً وہ ان کو ٹرین کر رہے ہیں گوریلا وارفیئر کے لیے۔ امریکہ نے پچھلے مہینے $1 ارب کی ملٹری اکوپمنٹ مہیا کیا، اور کل ہی پھر $775 ملین کا پھر اکوپمنٹ دینے کا انتظام کیا۔ بہت بڑی رقمیں لگا چکا ہے امریکہ، لیکن اس کا ایڈوانٹیج ان کو یہ ہے کہ یوکرین ابھی تک کھڑا ہے اور لڑ رہا ہے۔ جو چیزیں خاص طور پہ امریکہ کی طرف سے مہیا کی گئیں اور جو انہوں نے استعمال کی، اس میں ڈرونز ہیں، اس میں ملٹی بیرل راکٹ لانچرز ہیں جو کہ بڑے ماڈرن ہیں اور بڑے ہیوی فائر، بڑے پسین کے ساتھ، رینج زیادہ ہے ان کا، اور وہ خاصی تباہی مچا رہے ہیں۔ یوکرین کے پاس خاصے 6-7 ایٹامک ریئیکٹر تھے جہاں سے وہ بجلی بناتے تھے۔ ان میں سے زیپوروزیا کا جو ریئیکٹر تھا وہ سب سے بڑا اور بہتر ریئیکٹر تھا، وہ روسیوں کے قبضے میں چلا گیا، اور وہاں پہ اب یہ فکر تھا کہ کہیں ریڈیشن نہ پھیل جائے۔ یونائٹڈ نیشن نے بڑی کوشش کی کہ اس علاقے کو ڈی ملٹرائز کر دیا جائے، لیکن رشیا نے یہ بات نہیں مانی۔ یہ چیزیں چل رہی تھیں کہ اچانک جنگ نے کچھ رخ بدلا۔ کرائمیا میں رشیا کا ایئر بیس، جس پہ گولہ بارود بھی تھا، سٹوریج تھی، اور 7-8 جہاز کھڑے تھے، دھماکہ ہوا اور اس میں وہ سب تباہ ہو گئے۔ آگ لگ گئی اور بہت سارا ایمونیشن تباہ ہوا۔ پھر تو یہ چیز چل نکلی اور مختلف جگہوں پہ دھماکے ہونے شروع ہوئے۔ ایک ٹرین جو کہ رشیا انلوڈ کر رہا تھا ملٹری اکوپمنٹ کی، وہ تباہ ہو گئی، دھماکہ ہوا، وہ تباہ ہو گئی۔ اور اسی طرح ایمونیشن ڈیپوز جو ہیں ان کے، یہ ایمونیشن ڈمپس ہیں، وہ بھی
مختلف جگہوں پہ اڑنے شروع ہوئے۔ پچھلے دنوں ایک جنرل جو کہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ بڑا پیوٹن کے بہت قریب ہے، اس کی گاڑی دھماکے سے اڑا دی گئی، جنرل مارا گیا۔ یہ وہ ایک جنگ کا رخ ہے دوسرا جو نظر آتا ہے کہ جنگ اب اس نہج پہ آ گئی ہے جہاں یوکرین فیلڈ میں تو دفاع کر رہا ہے اپنے علاقوں کا، لیکن رشیا کے جو ان کے ریئر ایریاز ہیں یا ودن رشیا، انہوں نے ایسی کارروائیاں کرنی شروع کی ہیں جس سے کہ رشیا کا نقصان بھی ہو اور عوام میں، فوج میں اور گورنمنٹ میں ڈی مورلائزیشن بھی ہو۔ ایک اور جو واقعہ ہوا وہاں پہ ان کا ایک مسٹر ڈوگینا جو کہ سمجھا جاتا تھا کہ پیوٹن کے کافی قریب ہے اور وہ شخص، وہ پولیٹیشین بھی تھا، وہ بہت زیادہ کیمپیننگ کر رہا تھا، حمایت کر رہا تھا۔ دو چیزیں، ایک تو جو جنگ جاری تھی وہ کہتا تھا کہ جی اسٹریٹ وے یوکرین پہ قبضہ کر کے یوکرین کو رشیا کا حصہ بنا دیں، اس کو علیحدہ ملک چھوڑنے نہیں چاہیے ورنہ یہ نیٹو کا حصہ بن جائے گا۔ اس کی بیٹی نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں کہا، اس کی بیٹی جو ہے وہ ایک ویب چینل کی ایڈیٹر تھی، تو اس نے ٹیلی ویژن پروگرام میں کہا کہ اگر یوکرین نے فیصلہ کیا اور وہ نیٹو کا حصہ بن گیا تو یوکرین کو پھر صفاستی سے مٹایا جائے گا۔ دونوں باپ بیٹی کے خیالات یہ تھے کہ جتنا بھی علاقہ کسی وقت پہ سوویت یونین کا حصہ ہوتا تھا اس کو واپس رشیا میں شامل ہونا چاہیے اور یوکرین اس میں سب سے پہلا علاقہ جس پہ قبضہ کر کے اس کو اس کا حصہ بنا لیا جائے۔ یہ وہ سوچ تھی جس کی وجہ سے یہ آدمی کافی یوکرین میں اس کو خاصی نفرت کی جاتی تھی اس کے بارے میں، اور اپنے ملک میں وہ اپنے خیالات کی وجہ سے پاپولر بھی تھا۔ 2 دن پہلے یہ ہوا کہ اس کی بیٹی گاڑی میں جا رہی تھی، غالباً ٹویوٹا لینڈ کروزر وغیرہ کوئی، اور وہ ایک جگہ پہ جا کے دھماکے سے اڑ گئی اور لڑکی ماری گئی۔ جب تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ مسٹر ڈوگینا جو ہے یہ گاڑی اس کی تھی اور ایکسپلوسیو کسی نے اس لیے لگائے تھے کہ وہ مسٹر ڈوگینا کو مارنا چاہتا تھا، لیکن عین کسی فنکشن کے اوپر بیٹی نے فیصلہ کیا کہ وہ والد کی گاڑی لے جائے اور والد بیٹی کی گاڑی لے گیا، تو والد بچ گیا، بیٹی ماری گئی۔ اب نظر یہ آتا ہے کہ یوکرینینز کے ہاتھ روس کے اندر کافی دور تک پھیل چکے ہیں، اور اس طرح کے لوگ جو کہ یوکرین کے بارے میں غلط پروپیگنڈا یا ایسا پروپیگنڈا کرتے ہیں جو یوکرین کے مفادات کے خلاف ہے، وہ ان کو ختم کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ کر رہے ہیں۔ ابھی تک ہمیں رشیا سے کوئی ایسی خبر نہیں ملی جہاں وہ یہ کہیں کہ فلاں جو دھماکہ ہوا اس کے جو ذمہ داران تھے ہم نے ان کو پکڑ لیا، وہ نہیں پکڑے گئے۔ لگتا یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایلیمنٹس اندر موجود ہیں جو کہ یوکرینین کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے لگاتار تباہی مچ رہی ہے۔ اور اس ایسی جنگ کا جو کہ آپ فرنٹ لائن پہ لڑیں اور پیچھے آپ کے اپنے بیک یارڈز میں ایک اور جنگ شروع ہو جس کا کہ آپ کو دشمن نہ نظر آئے، تو وہ بڑی ڈیمورلائزنگ بھی ہوتی ہے اور نقصان دہ بھی ہوتی ہے۔ اس کا فرنٹ لائن کے ٹروپس کے مورال پہ بھی بہت بڑا اثر پڑتا ہے، اور بعض اوقات تو سارا معاملہ ہی بگڑ جاتا ہے۔ بہت سارا چیزیں، بہت سارا کچھ ہم اپنے ملک کی سیاست پہ بات کرتے رہتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ تھوڑا سا اپڈیٹ یوکرین اور رشیا کی جنگ کے بارے میں بھی آپ تک پہنچا دیا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔